الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے نامے پارے میں سورۃ الاعراف کا 15واں رکوع آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے۔ شارٹ سا رکوع ہے، 3 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ میں ان کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد شہریار کو کہ وہ آئیں اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی 3 آیات مبارکہ کا جو تسلسل ہے وہ گزشتہ آیات مبارک کے ساتھ متصل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قبطیوں کا اور فرعونیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ چل رہا ہے، اور سورت چونکہ مکی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سابقہ انبیاء کو پیش آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان کو ایک ماڈل کے طور پر سامنے رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو فرعون کی طرف سے اور آل فرعون کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ابتدائی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ مصر میں ہوئی ہے، اور ان کا اصل جو مشن ہے وہ اس قوم کو، بنی اسرائیل کو جو وہاں غلام بنا لی گئی تھی صدیوں سے، اس کو غلامی سے نکالنا ہے، قبطیوں، مصریوں، فرعونیوں سے نجات دلا کر ارض مقدس لے جانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، ایک فرعونیوں کی طرف سے جو دشمن ہیں، اور ایک اپنی قوم کی طرف سے جو غلامی کی زندگی بسر کر کر کے غلامی اور معقومی اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ تو یہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ معجزات کا اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا، اور فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ لاجواب ہوئی۔ اب جو اس کے مشیر ہیں فرعون کے، وہ فرعون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو ایسے کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کی قوم کو کہ زمین میں وہ فساد کریں، اور اے فرعون تیرے اور تیرے جو معبود ہیں ان کو وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو جھوٹا کہیں، تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم تسلیم کر لیں۔ تو اس وقت فیصلہ ہوا کہ ہم ان کے بیٹوں کو ماریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ جو ایک منازعت ہے اور جو مخاصمہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ اور ان کا حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے ساتھ چل رہا ہے۔ بیسیکلی سبق اس میں امت محمدیہ کے لیے پوشیدہ ہے، جو کہ کسی بھی نبی کو اور کسی بھی داعی کو اسلام پہنچاتے ہوئے پیش آ سکتا ہے، تو اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ان آیات میں ہمیں یہ اسباق ملیں گے۔ ترجمہ کے دوران چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ صرف 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون، واو کا معنی اور، کالا کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، جو مشیر تھے اور دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ تھے فرعون کے، اتذرو کیا آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ کو، وقومہ اور موسیٰ کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، ویذرک اور وہ چھوڑے رہیں تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو۔ تو یہاں سے 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فرعون خود خدائیت کا دعوے دار ہے، اور یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ وآلہتک، فرعون کو کہا گیا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون خود بھی خدائیت کا دعوے دار ہے لیکن کسی کی پوجا وہ بھی کرتا ہے۔ تو مختلف طرح کی روایات مفسرین نے لکھی ہیں
کہ قوم سجدہ فرعون کو کرتی تھی اور فرعون کا جو اپنا معاملہ تھا وہ گائے، سورج اور جو سورج کا اوتار اور دیوتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی الوہیت کی جو فیلنگز ہیں ان کو وابستہ کرتا تھا۔ تو یہاں قرآن نے یہ کہا کہ اس کی قوم نے کہا کہ وہ تجھے چھوڑے رہیں وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں، یعنی وہ خود بھی خدائیت کا دعوے دار ہے اور وہ خود بھی اپنی لو کسی غیر اللہ سے لگا کے بیٹھا ہے۔ اور عموماً یہ سورج کا جو اوتار اور دیوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مصریوں کا مذہب تھا اور فرعون اسی کو فالو کر رہا تھا۔ قال، فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کو بنی اسرائیلیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا یہ دیں گے کہ ہم قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو، ونستحیی، اور زندہ رکھیں گے نساءہم، ان کی لڑکیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں اور قہر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے یہی فیصلہ کرتے ہیں اور اس طرح ہم بنی اسرائیل کو یعنی قوم موسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ قال، کہا موسیٰ، جناب موسیٰ نے، لقوم ہی، اپنی قوم سے، کہ اے قوم تم نے اب کیا کرنا ہے، ان کے اتنے سخت فیصلے کے بعد تمہاری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ استعینوا باللہ، یہ چونکہ مشن خدائی ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں تو تم اللہ سے ہی مدد مانگو، وصبروا، اور صبر کرو، جو فرعون اور آل فرعون کی طرف سے اور مصریوں اور قبطیوں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ تو اگر ہم سچے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس زمین کے اندر اللہ اقتدار اور رہن سہن نصیب فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو پرہیزگاری کا بڑا نشان یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تعلیمات دیں وہاں ایک تقویٰ کی تعلیم ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے اور صبر کرنے کی تعلیم ہے۔ پتہ چلا یہی باتیں حضور نے بھی کرنی ہیں، جو حضور کے سامنے اہل مکہ کا ایک چیلنج ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن نہیں رہے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے لوگ حضور کے مخالف ہیں، تو حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ نے موسیٰ کی اسٹریٹجی کو آگے بڑھائیں، اللہ سے مدد مانگیں، صبر کریں مشکلات پہ، اور تقویٰ اور انجام جو ہے وہ متقین لوگوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوہرا جو چیلنج درپیش تھا وہ اپنی قوم جو معقومی اور غلامی میں صدیوں سے چلتی آ رہی تھی ان کو سمجھانا، مائنڈ سیٹ کرنا، یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، اوذینا، ہمیں ایذا دی گئی، ہمیں ستایا گیا، من قبل موسیٰ، اس سے پہلے کہ ان تأتینا، کہ آپ آتے ہمارے پاس، یعنی اے موسیٰ، وہ قوم ایک شکایت کرتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکلات میں تھے، آپ تو ہمارے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں تو بھی ہم مشکلات میں ہیں۔ تو یہ دوہرا چیلنج ہے حضرت موسیٰ کو، فرعون کی قوم کا بھی مقابلہ کرنا ہے، فرعون کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنی قوم کو بھی غلامی سے نکالنا ہے، تو بڑا مشکل وقت ہے۔ یہی تربیت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کی فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کی اور موسیٰ کی جو کہانی ہے اور جو مشن ہے وہ ایک طرح کا ہے۔ حضور کو بھی ہجرت کرنا پڑی، حضور کو مکے کے لوگوں کا، قریشیوں کا چیلنج تھا، وہاں جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں اہل کتاب سے سامنا پڑا، حضور نے پھر بڑی حکمت عملی سے مواخات مدینہ، میثاق مدینہ کیا، پھر آگے چیزیں چلتی گئیں، تو یہ اس تناظر میں اس صورت کو پڑھا جائے۔ قوم کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم نے تو اچھے دن آج تک نہیں دیکھے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکلات میں تھے، وَمِن بَعْدِ، اور اس کے بعد بھی کہ جئتنا، تو ہمارے پاس آیا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تم اطمینان اور حوصلہ رکھو، قریب ہے، پاسبل یہ ہے کہ ربکم، تمہارا رب، ان یہلک، ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو، یعنی اللہ کی طرف جو توجہ ہے وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے دلائی، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا تمہیں، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے کہ کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کا غلام نہیں بناتے۔ یہی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک پوری سچی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کے بتلا کر یہ کہا گیا کہ اے حبیب، آپ نے اہل مکہ اور اہل مدینہ، یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین اور کفار کے ساتھ کیسا معاملہ مینیج کرنا ہے کہ دین اسلام کی جو اشاعت ہے وہ آگے چلتی رہے۔ یہی رکوع انشاءاللہ آگے مزید چلتا جائے گا۔
157 اور 158 پہ جا کر حضور کی آمد کا تذکرہ ہے الرسول النبی الامیہ کا، پھر اس کے بعد یہ ذکر چل پڑتا ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ رکوع ہے، یہ بڑے لمبے رکوع ابھی اس کے اندر مزید موجود ہیں، بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس بنی اسرائیل کے عادات و اطوار کے حوالے سے۔ آج بھی 2025 میں جب ہم درس ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہی قوم آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی اصول بنائی ہوئے ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیں، اور وہی چیزیں آج مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہیں اور وہاں پر وہ ڈومینیٹنگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، صبر جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور مسلمان متحد ہوں اور متحد ہو کر عالم کفر کے یہ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں۔ اللہ اس امت کو اتحاد اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔